ہائے امی، مر گئی۔ یہ کس نے راستے میں رکھی تھی ٹیبل؟ اللہ غارت کرے میرا پاؤں توڑ دیا۔ وہ دہائیاں دیتی پاؤں پکڑے گہری سانس بھرتی ایک طرف بیٹھی، جبکہ پاس سے گزرتی شاہویر نے اس کی دہائیاں سنتے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں، لیکن پھر بھی اس کی دہائیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ کیا لگ گیا؟ نجمہ بیگم نے حیا کے پاس آتے ہوئے اس کا پاؤں دیکھا۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا تھا اور خون کی بوندیں گرنے لگی، جس پہ حیا زیادہ واویلا مچا رہی تھی۔ ارے کوئی دیکھو میری بیٹی کو! ارے ویر بیٹا یہاں آؤ! انہوں نے کان لپیٹ کے جاتے ویر کو بلایا۔ جی چچی جان۔ میری بیٹی کا پاؤں دیکھو تو، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ مما مجھے ہاسپٹل لے چلو، یہ جعلی ڈاکٹر مجھے اوپر نہ پہنچا دے۔ حیا کی دہائی پہ ویر نے لب بھینچے۔ یس یو آر رائٹ، تمہیں تو دل یہی کرتا ہے سیدھا اوپر پہنچاؤ، لیکن چچی جان کا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ ایک طرف صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ ملازمہ بھاگ کے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ وہ اس کا زخم صاف کرتا بینڈیج لگا رہا تھا، جبکہ ساتھ حیا کی سسکیاں بھی جاری تھیں۔ چچی جان اس کا منہ بند کر لیں، ورنہ میں نے یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ وہ ضد آ گیا تھا اس کے رونے سے۔ ہائے، ایک تو مجھے چوٹ لگی ہے، اوپر سے یہ بندہ مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ مما آپ کسی اور کو بلا دیں جو مجھے تانے نہ دے۔ وہ بھاں کرنے لگی تو نجمہ بیگم نے شوقی نظروں سے بھتیجے کو دیکھا۔ بھلا ایسے کون کرتا ہے ویر؟ میری بچی کو چوٹ لگی ہے، کچھ کرو نا۔ وہ بیٹی سے زیادہ واویلا مچانے لگی۔ ویر نے سر نفی میں جھٹکا۔ تبھی مین گیٹ سے گاڑی انٹر ہوتی دکھائی دی۔ وہ تینوں ہی حیران ہوئے۔ گاڑی سے اترتے نفوس کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، انہی کے اپنے تھے، لیکن اب پرائے ہو چکے تھے۔ حویلی سے برسوں پہلے وہ جا چکے تھے، لیکن آج اتنے برسوں بعد وہ واپس حویلی لوٹے تھے، تو یقیناً اچھے مقصد کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ نجمہ بیگم کی نگاہیں آنے والی عورت پہ ٹکی تھیں۔ فرزانہ بیگم ان کی بہن اور ان کی جٹھانی۔ کہنے کو وہ بہن تھی، لیکن صرف نام کو۔ انہوں نے کبھی نجمہ بیگم کے ساتھ بہنوں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر شادی سے لے کر بڑھاپے تک انہوں نے صرف اور صرف بہن کے لیے بغض پالا تھا، حسد اور کینہ پالا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی نجمہ بیگم نے کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ہر زیادتی ان کی سہ لی تھی، پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا۔ پر وقت کی ستم ظریفی کے ایک ہی گھر میں دونوں بیاہی گئیں، لیکن وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ نجمہ بیگم اس گھر کی بہو رہ گئی، لیکن فرزانہ بیگم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی گئیں۔ اپنے شوہر کے اپاہج ہونے کے بعد وہ یہاں نہیں رکی، پر آج 15 سال بعد وہ واپس یہاں آئی تھی۔ ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ماڈرن لک اور شاہانہ انداز صاف کہہ رہے تھے کہ وہ حویلی کے اصولوں کو بھول چکے تھے۔ فائنلی آئی ایم بیک۔ وہ پرس لہراتی سب طرف گھوم کے دیکھ رہی تھی۔ جیسے چھوڑ کے گئی تھی حویلی بالکل ویسی ہی ہے، ذرا نہیں بدلی، اور نہ تم، اب بھی وہی گھسی پٹی۔ فرزانہ نے نخوت سے کہا، جس پہ حیا اور ویر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ موم، یہ ہماری حویلی ہے؟ لائک سیریسلی؟ اتنی اولڈ فیشن؟ ایک ماڈ لڑکی نے آگے ہوتے فرزانہ بیگم سے کہا۔ اولڈ ٹائم میں ایسی ہی بڑی بڑی حویلی ٹائپ گھر ہوا کرتے تھے، بٹ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی، یہ وہیں رہ گئے۔ ایک جوان شخص بھی ان کے ہمراہ تھا، اس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ دونوں فرزانہ کے بچے تھے، نخریلے، فیشنیبل اور مغرور۔ کیوں؟ آپ لوگ چاند سے آئے ہیں یا دوسرے پلانٹ سے؟ حیا کی زبان میں کھجلی ہوئی، بولے بنا نہ رہ سکی۔ ان تینوں نے حیا کو ایسے دیکھا جیسے حیا دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ ویر، حیا کو لے کے اندر جاؤ۔ نجمہ بیگم کو بالکل اچھا نہیں لگا کہ سامنے کھڑا شخص ان کی بیٹی حیا کو ایک نظر بھی دیکھے، جو واقعی بہت گہری نگاہ سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ ویر نے بھی یہ بات محسوس کر لی، تبھی جھک کے حیا کو سہارا دینا چاہا۔ ہائے، کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہلکی سی چپت لگا گئی۔ ویر نے اسے گھوری سے نوازا۔ دونوں کے بیچ فرینکنس کو ان تینوں نے معنی خیزی سے دیکھا۔ ویر، نہیں چلا جانا مجھ سے۔ وہ دہائی دے گئی۔ جب اگلے ہی پل ویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے پلک جھپکتے وہاں سے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ آنے والے تو حیران ہوئے، خود حیا بھی اس کے اس عمل سے ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی تھی۔
اسے بہت آرام سے بستر پہ لٹاتے وہ پیچھے ہٹا۔ کچھ دن تک آرام آ جائے گا، وہ اسے سنجیدگی سے کہتا دروازے کے سمت بڑھا۔ ویر، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اٹھتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے پوچھ بیٹھی۔ معلوم نہیں، دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی ہلکی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے اس کی جانب مڑا۔ زیادہ درد ہوا تو بتانا، پین کلر دے دوں گا۔ وہ اس کی فکر کرتا بولا اور باہر نکل گیا۔ ہمیشہ لڑنے والا یوں فکر بھی کرے گا؟ حیا کے دل میں عجیب سے گدگدے ہوئی۔ ویسے تمہارے جیٹھ جٹھانی اور شوہر نامدار دکھائی نہیں دے رہے، وہ یہی رہتے ہیں یا انہیں بھی گھر سے نکال دیا تم نے؟ فرزانہ بیگم تیکھے انداز میں پوچھتی نجمہ کو سلگانے کا کام کر رہی تھی۔ آپ کا یہاں آنے کا مقصد؟ نجمہ سیدھے سخت لہجے میں بولی۔ تم ہوتی تو کوئی نہیں مجھ سے اس طرح کے سوال جواب کرنے والی۔ جتنی یہ حویلی تمہاری اور تمہاری اولاد کی ہے، ٹھیک اتنی ہی میری اور میری اولاد کی ہے۔ وہ دانت پیستے بولی۔ ان کے الفاظ شاہویر نے بھی سنے تھے۔ 15 سال پہلے آپ ہر تعلق توڑ کے جا چکی ہیں، پھر آج کیسے یاد آ گئی حویلی کی؟ نجمہ کے صبر کا باندھ بھی اب ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کی بات پہ فرزانہ تنزیہ ہنسی۔ تو تم یہی چاہتی ہو کہ میں کبھی لوٹ کے ہی نہ آتی؟ وہ ان کے پاس جاتے مقابل کھڑی ہوتی بولی۔ لہجے میں انتہا کا تنفر تھا۔ آپ جس غرور سے حویلی سے نکلی تھی نا، مجھے لگا آپ مر جائیں گی لیکن واپس نہیں آئیں گی۔ نجمہ نے بھی طنز سے بھرپور تیر برسایا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا جانی کہ تم سب کو زندہ چھوڑ کے میں اکیلی مر جاؤں گی؟ وہ دانت کچکچاتے بولی۔ تو نجمہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ چچی جان، سب ٹھیک ہے؟ شاہویر سے رہا نہیں گیا تو ان کے پاس زیادہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں ویر، اب تک تو ٹھیک تھا، آگے کا پتہ نہیں۔ بہن کی جانب دیکھتے ہوئے سر جھٹکتے بولی۔ خیر تمہاری باتیں بعد میں سنیں گے، ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کریں گے۔ وہ اپنا سامان اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ گئے جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھے۔ چچی جان، اگر میں غلط نہیں تو یہ نجیب چاچو کی بیوی ہے نا؟ ہاں ویر، یہ وہی ہیں، 15 سال پہلے یہ اپنا حصہ لے کے جا چکی تھی۔ نجیب بھائی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، صرف ان کے اپاہج ہونے پہ۔ نجیب صاحب کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ وہ اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھے اور ویل چیئر پہ آ گئے تو فرزانہ نے صاف کہہ دیا کہ اس سے ایک اپاہج شوہر کی خدمتیں نہیں ہوتی اور وہ اپنے حصے کی جائیداد چاہتی ہیں تاکہ اپنے بچوں کو یہاں سے لے جائیں اور انہیں بہترین مستقبل دے سکیں۔ اس وقت نجیب صاحب ٹوٹ گئے تھے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی بیوی جو ان سے محبت کے دعوے کرتی ہے ایسے بدل جائے گی، اور پھر جو ان کا حصہ بنتا تھا اس سے کہیں زیادہ اسے دے دیا گیا، اور آج وہ کس حق سے واپس آئی تھی؟ اس سوال کا جواب تو گھر کے بڑے ہی اس سے لیں گے۔ نجمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، بابا کے خود ہینڈل کر لیں گے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ہاسٹل جاتا ہوں۔ شاہویر نے انہیں ریلیکس کرتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے کہ نجمہ نے اسے روک لیا۔ ویر، آج نہ جاؤ، جب تک سب واپس نہیں آ جاتے۔ تم مت جاؤ پلیز۔ نہ جانے کیوں وہ گھبرا رہی تھی۔ اچھا فکر نہ کریں، میں نہیں جاتا، گھر پہ ہوں۔ وہ ان کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا، شور شرابہ کرتا اور ہنسی مذاق کرتا دیکھتا آیا تھا۔ یوں پہلی بار وہ گھبرا رہی تھی اور پھر ان کا گھبرانا بنتا بھی تھا۔ کیسے بھلا پاتی وہ لمحے جن میں ان کی بہن نے اس پوری حویلی میں اجارہ داری ڈالی ہوئی تھی اور وہ پستی چلی جا رہی تھی۔ وہ تو اللہ نے ان کی سن لی اور وہ یہاں سے خود ہی چلی گئی۔ وہ دن نجمہ کے لیے عید کا دن تھا۔ خان جی حویلی میں 3 بھائیوں کے گھر آباد تھے، بڑے شمریز خان اور بیوی جاسیہ، اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا شاہویر خان، جو ان کی کل کائنات تھا اور ڈاکٹر تھا۔ دوسرے نمبر پہ نجیب خان اور فرزانہ تھے جن کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا، بلال خان اور بیٹی ماریہ خان، اور سب سے چھوٹے تھے تبریز خان اور ان کی بیوی نجمہ جن کی لو میرج تھے، اور نجمہ فرزانہ کی ہی چھوٹی بہن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بہن ان سے ہمیشہ سے خار کھاتی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تبریز سے شادی کی کیونکہ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ خود بھی انہیں پسند کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ بڑی بھابھی جاسیہ نیچر کی بہت اچھی تھیں، انہوں نے ہمیشہ سب کو جوڑ کے رکھا، اور فرزانہ ان کا الٹ۔ پر ان کے چلے جانے کے بعد حویلی میں رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ نجمہ نے ہنسنا بولنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو چن کے چاند سی بیٹی سے نوازا تھا جو سب کی لاڈلی تھی اور شاہویر سے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، پر دل ہی دل میں اسے پسند بھی کرتی تھی۔
شاہویر کے دل میں کیا تھا وہ فی الحال نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اس سے خار کھاتا تھا۔ کیا ہو گیا نجمہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ تبریز خان کے فون پہ وہ بس روئی چلی جا رہی تھی۔ کیا بولوں؟ آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں، وہ آنسو زد کرتے بولی۔ اچھا رونا بند کریں۔ اس نے کچھ کہا آپ کو؟ فی الحال تو وہ صرف یہاں پہ قبضہ جمانے آئی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ۔ نہ آپ گھر ہیں نہ بھائی صاحب اور بھابھی۔ آپ خود سوچیں میں کیسے اکیلے اس کا مقابلہ کر سکوں گی؟ نجمہ بیگم کی آواز میں یاسیت تھی۔ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ بھائی صاحب اور بھابھی شام تک آ جائیں گے اور میں بھی جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال جب تک ہم واپس نہیں آتے آپ اس کو منہ مت لگائیں۔ وہ جو کہتی ہے کرتی ہے اسے کرنے دیں۔ ہمارے آنے تک ویٹ کریں اور پلیز رونا تو بند کریں یار۔ تبریز خان نے ان کے رونے پہ پریشان ہوتے کہا۔ تبریز خان اس وقت واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، اس لیے لفظوں سے ہی اپنی بیوی کو تسلیاں دے رہے تھے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی واپس آئیں۔ نجمہ بیگم کے الفاظ پہ تبریز خان کے دل کو کچھ ہوا۔ نجمہ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کو کمزور نہیں طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایسے مت کریں۔ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس عورت کا مقابلہ کریں، لیکن اپنا اور بچوں کا خیال رکھیں، بس میرے آنے تک۔ ٹھیک ہے؟ مزید ان کو چند الفاظ بولتے ہوئے وہ کال بند کر گئے، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نجمہ اپنی بڑی بہن فرزانہ کو ایک حد تک ہی ٹف ٹائم دے سکتی تھیں۔ وہ آج بھی اپنی بہن کی بہت عزت کرتی تھیں، ایسے میں اگر انہوں نے کچھ حد سے زیادہ زیادتی کی بھی تو وہ جواب نہیں دیں گی۔ کچھ سوچتے انہوں نے اپنے بڑے بھائی شمریز خان کو کال ملائی، جو اس وقت اپنے ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں اپنی بیوی کے ہمراہ گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی آج شام تک متوقع تھی۔ کال ریسیو ہوتے ہی تبریز خان نے اپنے بھائی کو نجمہ کے ساتھ ہوئی ساری بات کے بارے میں انفارم کر دیا۔ یہ اب کیا لینے آئی ہیں یہاں؟ اس عورت کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، 15 سال بعد اس کو پھر سے حویلی کی یاد آ گئی ہے۔ شمریز خان غصے کے بہت تیز تھے، انہیں فرزانہ بیگم شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن فرزانہ کے نصیب نجیب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے خاموش رہے اور پھر بچے ہو جانے کے بعد تو وہ بالکل بھی ان کے معاملات میں نہیں پڑتے تھے۔ لالا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا اس عورت کو، آپ جتنی جلدی ہو سکے بھابھی کے ساتھ گھر واپس جائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس مقصد کے تحت آئی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں نجمہ ان کو اکیلے ہینڈل نہیں کر پائیں گی۔ تبریز خان کے لہجے میں پریشانی دید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد یہاں سے نکلتا ہوں، تم وہاں آرام سے اپنا کام مکمل کر کے آؤ۔ شمریز خان نے بھائی کو تسلی دی تو تبریز خان کے دل کو تھوڑی تقویت ملی۔ یقیناً بڑا بھائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے بلال؟ اب اور آگے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں اس حویلی میں آنا تھا، میں لے آئی، اب اس سے آگے اور کیا کرنا ہے؟ فرزانہ بیگم نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے آئی تھی، ان دونوں کو یہ جدی پشتی حویلی دیکھنی تھی اور یہاں سے اپنے لیے اپنا حق مانگنا تھا۔ مما ابھی تو آغاز ہے اور آپ پریشان ہو رہی ہیں، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے آپ نے یہاں پر۔ بلال کے ارادے انہیں نیک نہ لگے۔ دیکھو بلال میں تمہیں صاف کہہ رہی ہوں، 15 سال پہلے میں یہاں سے اپنا سب کچھ اپنا حصہ لے کر جا چکی ہوں اور یہ اسی حصے کے پیسوں سے میں نے شہر میں گھر لیا ہے۔ اب ہم اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر یہاں حویلی کیا لینے آئے ہیں؟ ماما وہ آپ نے اپنا حق لیا تھا، اب ہم اپنا حق لیں گے۔ ایک اولاد ہونے کے اس حویلی کے وارث ہم بھی ہیں، صرف یہ دو نہیں جو یہاں موجود ہیں۔ بلال کے لہجے میں نفرت واضح تھی۔ فرزانہ بیگم سرنفی میں جھڑکتی رہ گئی۔ وہ انہیں اس حویلی سے دور رکھنا چاہتی تھی، ان کے اپنوں سے دور، ان کے باپ سے دور، لیکن آج وہ بچے انہیں واپس اسی حویلی میں کھینچ لائے تھے اپنے حق کے نام پہ۔ پر وہ جانتی تھی آنے والے وقت میں ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دیکھتے ہیں وہ تم لوگوں کا حق دیتے ہیں یا یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ان کے سخت الفاظ پہ ماریا نے بھی لب بھینچے ماں کی جانب دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتے ماما، ہم یہی رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا اس حویلی میں۔ ماریا پہلے تو یہاں آنے کو راضی نہ تھی، لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ شاید اسے وہ حسین لڑکا بھاگ گیا تھا جو حیا کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے تو تم دونوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، خیر کرو جو کرنا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے جیسے ہی شمریز بھائی واپس آئے ہیں ہم اس حویلی میں نہیں رہنے دیا جائے۔
اپنی کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماریا کہ ایسا ہی ہوگا؟ مجھے لگتا ہے بھیا یہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔ صحیح ایسے ہی کرتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی مل کر پلاننگ کرنے لگے۔ کچھ بھی کر کے انہیں اس حویلی میں رہنا تھا۔ اب کیسے پاؤں؟ شام کو حیا کو گارڈن میں دیکھتے بلال اس کے پاس چلا آیا۔ حیا نے پلٹ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اس کے انداز پہ بلال کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ ڈاکٹر نہیں لیکن کزن تو ہوں نا۔ اس کا انداز بدلا تھا جسے حیا نے فوراً محسوس کیا۔ مجھے تم جیسے کزن نہیں چاہیے، تو اپنے حد میں رہو۔ اس کے تیکھے جواب پر بلال کے چہرے کے مسکان سمٹے۔ لیکن مجھے تو تمہاری جیسی کزن چاہیے۔ انداز پھر سے بدلنے لگا۔ دیکھو بڑے بابا کے آنے پہ تم لوگوں کو تو اس حویلی سے جانا ہی ہے، لیکن جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے تم بے عزت ہو کے ابھی یہاں سے جانا چاہتے ہو۔ حیا کے جواب پر بلال نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ بہت ہی تیکھی زبان ہے تمہاری، کیا کھاتی ہو؟ اب وہ اس سے فرینک ہونے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے پاس ایک چیئر پہ بیٹھا حیا نے بہت ضبط سے اسے دیکھا، جبکہ اندر آتے ویر کی نگاہ بھی ان دونوں پہ اٹھی اور اس کے دماغ میں یہ منظر بری طرح کھپ گیا۔ او ہیلو، تمہیں پوری حویلی میں ایک یہی جگہ ملی تھی بیٹھنے کی؟ بلکہ ایک کام کرو، تم یہیں بیٹھو، باہر کا جو دروازہ ہے نا یہاں سے بہت نزدیک پڑتا ہے، جانے میں آسانی ہوگی۔ حیا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے مشکل چیئر کا سہارا لیتے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا کہ بلال نے آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا اور اسی پل ویر وہاں پہنچتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا۔ ایک پل کو فضاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ حیا نے ایک نگاہ ویر کو دیکھا جس نے اسے اپنے سینے سے لگائے گرنے سے بچایا تھا، جبکہ سامنے کھڑے بلال کو بھی سخت نگاہوں سے گھورتے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سامنے کھڑے ویر سے بلال ایک پل کو خائف ہوا۔ بھلے وہ ایج میں اس سے چھوٹا تھا لیکن باڈی بلڈر سے وہ بندہ بڑے بڑے مسلز والا کہیں سے بھی وہ ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا۔ حد میں رہو۔ اس کا غصیلا انداز دیکھتا بلال لب بھینچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شاویر نے پلٹ کے ایک نظر حیا کو گھورا۔ حیا نے اسے پیاری سے مسکان سے نوازا۔ انجانے میں ہی صحیح اس کا دل بے انتہا خوش ہوا تھا۔ ویر کا پوزیسو انداز حیا کو ہوا میں اڑا رہا تھا۔ جب پاؤں کا درد کا آرام نہیں آیا تو یہاں پر کیا کھڑی کر رہی ہو؟ کمرے میں سکون نہیں ہے؟ شاویر کے غصیلے انداز پر حیا نے اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کر اس کے قریب ہوتے اس کے کالر پہ ناموجود گرد کو جھاڑا۔ دل گھبرا رہا تھا کمرے میں، اس لیے باہر آ گئی۔ بڑے بابا اور بڑی امی ابھی تک نہیں آئے؟ وہ بتاتے ہوئے اس سے اگلا سوال کر گئی۔ فون ہے نا تمہارے پاس؟ کر کے پوچھ لو، لیکن جب تک پاؤں کے درد کا آرام نہیں آتا روم میں ہی بیٹھو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ اسے کہتے آگے بڑھنے لگا کہ حیا نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب میں اس پاؤں درد سے کیسے چلوں؟ جیسے آئی تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے طنز مار گیا۔ وہ چھنوں لے کے آئی تھی پر اب وہ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ تو تم لے جاؤ نا میرے پیارے ڈاکٹر۔ وہ اس کے کانوں کو پیار سے کھینچتے مسکرا کر بولی۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرو حیا، نہیں تو میرے ہاتھ سے یہ ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ پرے کرتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ ہاں بہت پیارے کان ہیں نا، جنہیں چھونے سے میلے ہو جائیں گے۔ وہ برا منا گئی۔ چلو اندر۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اسے سہارا دیتے اندر کی جانے بڑھا۔ دور کھڑکی میں کھڑے ہوتے ماریا نے یہ منظر سلگتی آنکھوں سے دیکھا۔ رات کے 9 بجے تک شمریز خان کی واپسی ہو گئی تھی اور اس وقت سب حویلی کے بڑے ہال میں جمع تھے۔ فرزانہ نے اپنا مدعا سامنے رکھا تھا کہ اس کی اولاد کو یہاں رہنا ہے، اپنا حق چاہیے انہیں، جبکہ فرزانہ نے صاف کہا کہ اس کا رتی برابر یہاں رہنے کا دل نہیں۔ کچھ پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ شمریز خان نے ایک نظر بلال اور ماریا کی جانب دیکھا۔ آپ دونوں کو اس حویلی میں رہنا ہے، اپنا حق چاہیے، لیکن کیا آپ دونوں نے ایک دفعہ بھی پوچھا تم لوگوں کا باپ کہاں ہے؟ ان کے اس سوال پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ واقعی ان دونوں نے کیا؟ فرزانہ بیگم نے بھی ایک بار بھی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، جن کو وہ یہاں اپاہج حالت میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کے اس سوال پر فرزانہ بیگم نے تو نظریں چرائیں، جبکہ بلال اور ماریا ڈھیٹ بنے کھڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں دیکھنے لگے۔ باپ نے کون سا ہماری خبر لی جو ہم ان کی خبر لیتے؟ بلال کی صفاقی پہ شمریز خان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ پھر تو تم دونوں کا اس حویلی میں بھی کوئی حق نہیں، کیونکہ جو حق تم لوگ لینے آئے ہو وہ تم لوگوں کے باپ کی نسبت سے ہی ہے۔ اچھا، باپ تم لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر حق کس چیز کا؟
شمریز خان کی بات پر بلال لاجواب ہوا۔ بھائی صاحب، خون کا رشتہ ہے، ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا، یہ خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف بھی دیتے ہیں اور سب سے زیادہ سہارا بھی۔ خیر بتاؤ کیا چاہیے اب، کیونکہ اس حویلی میں رہنے تو میں نے آپ لوگوں کو دینا نہیں۔ جو ڈیمانڈ ہے وہ بتاؤ۔ شمریز خان نے صاف لفظوں میں انہیں آئینہ دکھایا۔ بھائی صاحب، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے بچوں کے ساتھ۔ فرزانہ بیگم کے الفاظ پر شمریز خان نے لب بھینچے۔ جو چاہیے چپ چاپ بتاؤ، لو اور یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ قانون کا آپشن بھی میرے پاس موجود ہے۔ شمریز خان کے سخت الفاظ پر فرزانہ بیگم سمیت ان کے دونوں بچے بھی گھبرا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں، تو ہمیں 2 کروڑ چاہیے۔ اچانک سے بلال کی ڈیمانڈ پہ وہاں خاموشی چھا گئی۔ شمریز خان نے انہیں افسوس سے دیکھا اور پھر بیوی کی جانب اشارہ کیا کہ وہ جا کر ان کی چیک بک لے آئیں۔ چیک بک لاتے ہی اس میں 2 کروڑ کی جگہ 5 کروڑ کا چیک کاٹا اور فرزانہ بیگم کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ لوگوں کی اوقات سے بڑھ کے ہے، امید کرتا ہوں اب کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ چیک ان کے سامنے ٹیبل پہ پھینکتے وہ دروش لہجے میں بولے تو وہ تینوں بالکل ہی خاموش سے ہو گئے۔ فرزانہ بیگم نے بلال کو اشارہ کیا کہ وہ چیک اٹھا لے۔ اس نے خاموشی سے چیک اٹھاتی ماں کی جانب ایک نگاہ کی۔ ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ فرزانہ بیگم بالآخر ہار مانتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے دونوں بچے بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئے جہاں وہ ٹھہرے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چلے جائیں گے؟ جاسیہ نے شوہر کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ وہ پیسے کے لیے آئے تھے، پیسہ انہیں مل گیا، اب انہیں جانا ہی چاہیے۔ وہ گہرے سانس بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تو جاسیہ نے آنسو پوچھتے نجمہ کو گلے سے لگایا۔ پاگل، تم کیوں رو رہی ہو؟ بھابھی، وہ کیسی عورت ہے؟ کہنے کو وہ میری بہن ہے لیکن کتنی خود غرض ہے، صرف اپنی ذات سے پیار ہے انہیں۔ دولت، پیسہ، جائیداد، بس یہی ان کی زندگی ہے۔ انہیں نجیب بھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ کل نہ آج۔ کتنی ظالم عورت ہے۔ نجمہ کو بے تحاشا دکھ تھا جبکہ شاویر اور حیا خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حویلی میں امن و شانتی کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ وہ لوگ آندھی طوفان بنے آئے لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ وہ واپس بھی لوٹ گئے۔ تبریز خان واپس آئے تو نجمہ بیگم ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ایک بار پھر سے 15 سال بعد انہیں بہن کا غم کھایا جا رہا تھا جسے وہ بھلا چکی تھی، لیکن اب بار پھر سے وہ انہیں غم دے گئی۔ اب ایسے چپ نہیں کریں گے، ایک کام کرتے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن رکھتے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچانک سے جاسیہ بیگم نے بھی اندر آتے سلسلہ کلام جوڑا۔ کیسا فنکشن؟ وہ سوں سوں کرتے بولی۔ اینیورسری آ رہی ہے ہماری، کیوں نہ اس پہ ایک پارٹی رکھ لیں؟ تبریز خان کی بات پہ جاسیہ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اب کی بار نجمہ جاسیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنی امانت واپس لینا چاہتی ہوں، حیا میری بہو بنے گی، ایسا بچپن میں وعدہ کیا تھا، اگر یاد ہو تو۔ ان کی بات پہ نجمہ اور تبریز خان دونوں کے چہرے کو مسکان نے چھوا، جبکہ دروازے کے اندر داخل ہوتے شابیر یہ الفاظ سنتے سکتے میں آیا تھا۔ ہاؤ اٹس پاسبل، وہ دل ہی دل میں بولا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بھابھی حیا آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی بہو بنے گی۔ تبریز خان کی بات پہ جاسیہ بیگم کے چہرے پہ مسکان سجی، لیکن وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے ہی تھی کیونکہ اگلے ہی پل شاویر نے وہ مسکان چھین لی۔ مورے، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھ سے حیا کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے سب کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جاسیہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن مورے، بنا میری مرضی جانے آپ میرا رشتہ کیسے طے کر سکتی ہیں؟ شاویر کا سپاٹ انداز دیکھتے ہوئے وہ تینوں ہی بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر بیٹا کیا تمہاری مرضی نہیں ہے حیا کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں؟ تبریز خان نے بہت ہی صبر و تحمل سے بھتیجے سے پوچھا۔ بالکل نہیں چچا جان، میرے لیے حیا صرف کزن کا رتبہ رکھتی ہے، میں نے کبھی اس کے لیے شریک حیات کے حوالے سے نہیں سوچا۔ تو بس بہت ہو گیا شاویر، نہیں سوچا تو سوچ لینا، کیونکہ یہ بات بچپن سے طے تھی کہ حیا ہی تمہاری دلہن بنے گی، اور ایسا ہی ہوگا۔ جاسیہ بیگم نے قطعی انداز میں کہا تو تبریز خان نے اشارے سے منع کیا۔ بھابھی، یہ زندگی بھر کے فیصلے ہیں اور اس میں کسی پر بھی زور زبردستی نہیں کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی سونپوں جس کے لیے دل میں میری بیٹی کے لیے کوئی احساس، کوئی جذبہ نہ ہو۔ ان کے رسان سے کہنے پر جاسیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
تبریز خان شاہویر کی جانب موڑے۔ تم بے فکر ہو شاہویر، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے ایک نظر بیوی کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ نجمہ بیگم بھی دکھی ہوتی شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ اب وہاں جاسیہ بیگم اور شاہویر رہ گئے تھے۔ مورے، کچھ مت کہنا شاہویر خان، تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب مزید میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ آپ ایک دفعہ اس سے مل لیں، وہ بہت اچھی ہے۔ اچانک سے شاہویر کے کہنے پہ جاسیہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے قدم تھمے تھے۔ مطلب وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ جاسیہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہوگی اچھی، لیکن میری حیات سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ کہہ کے جا چکی تھی، جبکہ شاہویر سر نفی میں جھٹکتا رہ گیا۔ حیا حیا حیا، ہر وقت سب کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا۔ کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب حیا اس گھر میں مزید رہے؟ ہمیشہ اسے ہر چیز میں فوقیت دی گئی تھی، اب اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے حیا کی بجائے اپنے ساتھ کام کرنے ایک لیڈی ڈاکٹر عالیہ کے لیے بات کرنی چاہی، لیکن اس کی والدہ نے سنے بنا ہی انکار کر دیا۔ حیا روتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہویر خان نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیسے ویر کر سکتا تھا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیا اس کے دل میں کبھی بھی حیا کے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ کچھ دن پہلے جب بلال نے اسے چھونا چاہا تو کیسے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور آج اس نے صاف الفاظ میں سب کے سامنے یہ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ حیا سے شادی نہیں کرنی۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 100 درد ہے 100 راحتیں، سب ملا دل نشین، ایک تو ہی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے عشق معصوم ہے، دل سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، صبر سے عشق محروم ہے۔ وہ ہچکیوں سے ہوتے اپنے عشق کا سوگ منا رہی تھی، جو شروع ہونے سے پہلے ہی دی اینڈ ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک سوگواری سے کیفیت چھائی تھی، سبھی خاموش خاموش ایک دوسرے سے کھنچے کھنچے تھے۔ شمریز خان نے بیٹے کو کافی سمجھایا کہ وہ حیا سے شادی سے انکار نہ کرے۔ حیا ان کو بہت عزیز ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ حیا کی شادی خاندان سے باہر ہو، لیکن شاہویر نے ان کی بات نہیں مانی اور ایک ہی دن سب کچھ بدل گیا۔ حیا کا رشتہ طے ہو گیا نجمہ کی دوست کے بیٹے برہان کے ساتھ۔ وہ بیرون ملک سے آیا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد دونوں طرف منہ میٹھا ہو گیا اور حیا کو وہ جاتے ہوئے انگوٹھی بھی پہنا گئے۔ حیا بالکل خاموش ہو گئی تھی، کہتی بھی تو کیا اور کس کو، جب اس کا پیار ہی یک طرفہ تھا۔ وہ دل پہ پتھر رکھتے مسکرا رہی تھی، سب اسے دعائیں دے رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن ایک وہی شخص اس کے پاس نہیں آیا اسے مبارکباد دینے۔ وہ دور ہی کھڑا رہا تو مہمانوں کے جانے کے بعد وہ خود اٹھ کے پاس چلی آئی، جو گارڈن کے کونے میں کھڑا تھا۔ ارے او کزن، ایسی بھی کیا بے رخی کہ مبارکباد تک نہیں دی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے شاہویر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ شاہویر نے بس ایک نگاہ سے دیکھا اور اگلے لمحے رخ پھیر لیا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ کچھ نہیں، وہ بھی ایک دم سیریس ہوتی سامنے دیکھنے لگی، جبکہ سرد ہوائیں اسے چھوتے جا رہی تھیں، اور اپنی انگلی میں پہنی گولڈ رنگ کو دیکھتی تلخی سے مسکرائی۔ بہت پیاری ہے، اچانک سے بولتی وہ ویر کو چونکا گئی۔ اس نے حیا کی جانب الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ رنگ؟ اچانک وہ ہاتھ اس کے سامنے کر گئی۔ اس کے نازک سے ہاتھ میں وہ رنگ واقعی بہت سج رہی تھی، لیکن وہ شاہویر کے نام کی نہیں تھی۔ پیاری ہے۔ شاہویر کے دل میں نہ جانے کیوں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اس دن بلال نے اسے چھونا چاہا تو اس نے اسے چھونے نہ دیا، اور آج وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن کے بیٹھی تھی، کسی اور کی ہونے جا رہی تھی مکمل۔ کیا اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ آپ کب کر رہے ہیں پھر شادی؟ پسند تو کر لی ہوگی اپنی جیسی کوئی لیڈی ڈاکٹر، وہ پیاری سی مسکان کے ساتھ دکھی دل سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ نظر انداز کرتے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب میں چلی جاؤں گی تو آپ کو بہت خوش ہوں گے نا؟ اس کی بات پہ ایک پل کو شاہویر نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ مس کریں گے مجھے؟ آج وہ اس سے آپ کہہ کے بلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جس پہ شاہویر کو کچھ کھونے کا احساس جاگا۔ وہ اسے بنا کوئی جواب دیے اندر بڑھ گیا اور سرد ہواؤں کو محسوس کرتی وہ گہرے سانس بھر گئی۔ آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے اور چہرے پہ پھر بھی مسکان۔ ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی، محبت ہو یا نفرت آسان نہیں ہوتی۔ آنسو خوشی کے غم کے ہوتے ہیں ایک جیسے،
ان آنسوؤں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں تھے اور دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ وہ پہلی بار ایک غیر شخص سے ملنے آئی تھی۔ کل نکاح تھا لیکن برہان کو اس سے ملنا تھا۔ وہ شہویر کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ شہویر وہیں گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور وہ برہان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا آپ اس نکاح سے خوش ہیں مس حیا؟ برہان کے سوال پہ حیا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ یہ کیسا سوال ہے مسٹر برہان؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے مس حیا، پلیز۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جس کی لائف میں پہلے سے کوئی ہو۔ مجھے ادھوری لڑکی نہیں چاہیے۔ برہان کی بات پہ حیا کی نگاہوں کا رخ شہویر پہ جا ٹھہرا، جو بظاہر تو فون پہ بزی تھا لیکن دھیان سارا انہیں پہ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حیا کی نگاہیں جھک گئی۔ برہان نے تلخی سے نفی میں جھٹکا۔ یو نو مس حیا، میری لائف میں ایک لڑکی آئی، اسے میرے والدین نے پسند کیا۔ میں نے والدین کی پسند پہ آمین کہا اور ابھی بات شادی پہ نہیں پہنچی تھی کہ وہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ برہان کا لہجہ دکھی تھا۔ میں نے ایسا کبھی تک سوچا نہیں کہ لڑکیاں بھی ماں باپ کی عزت کو رول کے چلی جاتی ہیں۔ پلیز میری بات کو غلط مت سمجھنا، بس میں نہیں چاہتا کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہو۔ اگر کوئی ہے تو ابھی انکار کر دے۔ اس شخص کی باتیں سنتے حیا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بہتے چلے گئے اور دل چیخ چیخ کر سامنے کھڑے شخص کو مانگنے لگا۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو برہان کو سب سمجھ آ گیا اور ایک بار وہ پھر بنا منزل پہ پہنچے واپس لوٹ رہا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا؟ برہان کے سوال پہ حیا نے اس کی جانب دیکھتے سر جھکا لیا اور آنسو پونچھے سر نفی میں ہلایا۔ کیا یہ پیار یک طرفہ ہے؟ اس کا لہجہ بہت دھیما اور نرمی لیے ہوئے تھا۔ اب کی بار اس بات میں سر ہلایا، جبکہ برہان کو ایسا لگا اچھا فکر نہ کریں میں۔ برہان نے حیا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دینی چاہی اور اس کا یوں حیا کا ہاتھ پکڑنا ویر کو تیش دلا گیا اور وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ اچانک سے حیا کا ہاتھ تھامے اس اپنی طرف کھینچ گیا اور اس پر برہان نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا، جبکہ حیا تو ویر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس قدر غسیلہ کیوں ہو رہا تھا؟ برہان نے میں نے خیز نگاہ حیا پہ ڈالی اور کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ چلیں آج نہ صحیح کل صحیح، کل نکاح کے بعد ہاتھ بھی پکڑوں گا اور جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑ گیا اور کل انہی کو بتاؤں گا سی یو حیا، آفٹر نکاح ملاقات ہوگی پورے حق کے ساتھ۔ اس بار وہ شہویر کو باور کرواتا وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ شہویر اپنا امٹتا غصہ ہی کنٹرول کر نہیں پا رہا تھا۔ اس نے حیا کی جانب غصے سے دیکھا اور اس کی کلائی تھامے باہر نکلا اور اس سے لے جاتے سیدھا گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ پڑھا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی حیا نے ایک الجھی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ویر، کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اس طرح کھینچ کے کیوں لائے ہیں؟ تمہارے اندر شرم ہے یا نہیں؟ کیسے وہ تمہارا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور تم زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا؟ کیسے تم نے اسے خود کو چھونے دیا؟ ڈیم! اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ تو آپ بھی چھو لیتے ہیں۔ وہ اس کو کیا باور کروا رہی تھی؟ وہ سمجھ کے بھی انجان بن رہا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کر لیا۔ اس دوران حیا نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ آنکھیں کھول کے ویر کو ایک نظر دیکھا۔ مجھے لگا اب آسمان پہ ہی جا کے آنکھیں کھولنی، پر بچ گئے ہم۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولے، اندر جاؤ۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا لب بھینچے بولا، چلیں پھر میری ایک بات مانیں۔ وہ مکمل اس کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بات؟ کل جب دلہن بنوں گی کسی اور کے نام کی چنری اوڑھوں گی، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ اس کی عجیب فرمائش پہ شہویر نے اسے ایسے دیکھا جیسے اسے حیا کی دماغی حالت پہ شک گزرا ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر کی جانب چلی گئی، جبکہ شہویر کے لیے کئی سوال چھوڑ گئے۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن دلہن بنی حیا مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی تھی، جیسے ان لکیروں میں شہویر کا نام ڈھونڈ رہی ہو۔ اور پھر معجزہ ہوا، بارات نہیں آئی اور نکاح شہویر سے ہو گیا۔ حیا تو بس وقت کا یہ پھیر دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کو ایک ساتھ باہر بٹھایا گیا، لیکن ڈھونڈنے سے بھی شہویر کے چہرے پہ خوشی کی کوئی لہر دکھائی نہ دی۔ کیا اس کے ساتھ زور زبردستی ہوئی ہے؟ وہ معصوم یہی سوچی جا رہی تھی، پر زبان خاموش تھی۔ سب خوش تھے۔ کچھ دیر بعد اسے شہویر کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیچاری دھڑکتے دل کے ساتھ شہویر کا انتظار کرنے لگی۔ شہویر کچھ ہی دیر بعد غصے سے روم میں داخل ہوا
جیسے اپنی مرضی سے نہ آیا ہو، دھکے دے کر بھیجا گیا ہو۔ اندر آتے ہی وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھا اور غصے سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ نظر ٹکا دی۔ بیٹا، حیا سے نکاح کر لو، خاندان کی عزت کا سوال ہے، ورنہ بیٹی خاندان کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، ٹوٹ جائے پھر کبھی نہیں جڑتی۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ جس لڑکی سے دور رہنا چاہتا تھا اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑا، اور ایسا سب گھر والوں نے مل کے کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بارات نہ آنے کے پیچھے بھی یہی سب گھر والے ہوں۔ کسی نے خاص رسپانس ہی نہ دیا۔ اس کا انداز دیکھتے حیا الجھتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پل بھر کو دونوں کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ کیا وہ نظر انداز کر دینے کے قابل تھی؟ دل نے اسے دیکھتے ہی باغی پن سے سوچا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ نظر بھر کے نہ دیکھ سکا اور رخ پھیر لیا۔ اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے تو مت کرتے نکاح۔ شاہویر کا انداز اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ میرا بس چلتا تو تمہاری شکل بھی نہ دیکھتا، اب زندگی بھر یہ درد بھی سہنا پڑنا۔ اس کے الفاظ پہ حیا کا دل بری طرح دکھا، آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن وہ بھی اپنی انا کا پرچم بلند رکھتے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ بات تو ایسے کر رہی ہیں جیسے میں مری جا رہی تھی آپ سے نکاح کے لیے۔ مجھے تو امید بھی نہ تھی کہ آپ سے نکاح ہو جائے گا، میں تو دلہن ہی کسی اور کے لیے بنی تھی، آپ تو پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئے۔ اپنی کہتے وہ پلٹی کے شاویر نے غصے سے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ اس کا انداز اور اس کی باتیں شاویر کا دماغ گھما گئی تھی۔ ہاں تو اتنا ایٹیٹیوڈ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے میں نے زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ سے نکاح کیا ہے، اور چھوڑے مجھے اتنی سختی سے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے کلائی دبانے لگی۔ ہاتھ ہیں یا ہتھوڑے؟ توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بستر کی جانب بڑھے۔ خبردار، جو بستر پہ بیٹھی تم وہاں کاؤچ پہ جاؤ، میرے بستر میں مت گھسو۔ اس کی نئی بات پہ حیا کو پتنگے لگے۔ میں یہیں سوؤں گی، سمجھے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ غصے سے تکیہ اٹھا کے پٹخا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اور سائڈ پہ ہو۔ وہ اس کی کلائی کو تھامے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ بمشکل ہی گرنے سے بچی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہیں سوؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ اب اگر آپ نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں بڑے بابا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ وہ اب ہاتھ اٹھا کے دھمکی دے رہی تھی۔ شکایت کا ڈراوا کسی دے رہی ہو؟ اگر نہیں چاہتی کہ تمہیں اس کمرے سے باہر نکالوں تو چپ چاپ وہاں کاؤچ پہ چلی جا۔ اس وقت شاہویر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، اور اس کا دماغ جیسے کام کرنا بند ہو رہا تھا۔ آپ مجھے روم سے نکالیں گے؟ حیا شاکڈ ہوئی۔ اگر تم نے میرے اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی، شاویر نے غراتے ہوئے بولا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ حیا کو اس کے کمرے سے نکالنے والا ڈائلاگ پسند نہ آیا تھا۔ آپ کی اتنی جرت کہ آپ مجھے یہاں سے نکال سکے؟ وہ اسے چیلنج کر گئی۔ اس کی بات پہ شاویر نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھامے دروازے کی جانب رخ کیا۔ حیا نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی، اس بار آنکھوں کو نم ہونے سے نہ بچا پائے۔ آپ مجھے یوں کمرے سے نہیں نکال سکتے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ شادی کر کے آئی ہوں، کوئی بھاگ کے نہیں۔ دلہن بنی وہ اس وقت شاہویر خان پہ پھٹ پڑی تھی، اور غصہ اسے شاہویر کو دیکھا جس نے دان پیستے اسے گھورا۔ پہلی رات کی دلہنوں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں اور کمرے سے نکال رہا ہوں، کچھ دن بعد اس حویلی سے بھی نکال باہر کروں گا۔ وہ غصے سے اس کی کلائی سختی سے دبوچے پھر سے دروازے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا کہ اگلے ہی پل حیا نے اس کی کلائی پہ بہت زور سے کاٹا کہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، اور اچانک ہی اس کی کلائی کو چھوڑا۔ پاگل، جنگلی بلی! وہ اس کی اس حرکت پہ آگ بگولا ہوا۔ سیم ٹو یو! اتنا کہتے وہ رخ پھیرتے مڑ گئی کہ شاویر نے اسے کمر میں بازو ڈالے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اچانک اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اور بے دہانی میں اس سے دھیان اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی، اور سانسوں کا تال میل چھڑا، دھڑکنوں کا رقص ایک ہی لہ پہ محو تھا کہ حیا نے خود کو اس کی گریب سے چھڑانا چاہا۔ وہ ان لمحوں کی زیر اثر نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جو مقابل کے لیے وہ کو مانی ہی نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑے بھی، اتنی سخت گرفت ہے جیسے کسی ہاتھی کے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ نازک سی کمر میری توڑ کے رکھ دی۔ وہ اس کی نظروں کی وارفتگی سے بچنے کے لیے خود پہ غصے کا لبادہ اوڑھ گئی۔ میری دلہن ہو نا تم؟ وہ اس کی کمر میں آہنی انگلیاں دھنساتا بولا۔ حیا کا دل ایک دم سکڑا۔
تو پھر پہلی رات کے دلہن کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں، رومانس کی باتیں کرتے ہیں۔ شاویر نے بھی بات کو اور رنگ میں لیا اور اسے ذرا سا کھینچ کے مزید خود میں جکڑا اور اس کی بیوٹی بون پہ اپنے دانت کاڑے کہ وہ تڑپ اٹھی اور بری طرح جھٹ پٹائی، لیکن خود کو چھڑا نہ پائے، جبکہ شاویر کی جسارتیں دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھیں۔ اس کے دانتوں کا دباؤ اس کی سائڈ گردن سے ہوتا اس کی گہرائیوں تک جانے لگا تھا۔ اس کا ڈیپ گلا اس وقت اسے عیاں کر رہا تھا۔ لبوں کے ساتھ ہاتھ کی گردش نے حیا کو بکھلا کے رکھ دیا۔ اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے حیا دل ہی دل میں پگھلتی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ محبت میں اس کے قریب نہیں آ رہا، غصے میں آ رہا ہے۔ وہ جو واقعی غصے میں اس کے قریب جا رہا تھا، ایک دم سے اس کے حسن کے آگے بہکتا چلا جا رہا تھا کہ حیا نے اس کے سرور کا عالم توڑا، جو پورا زور لگا کے اس نے شاویر کو دھکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا کے پیچھے دیوار سے جا لگا اور سامنے کھڑی لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ خود پہ قابو پاتے اپنے جذبات کو لگام ڈال رہی تھی کہ اس احمق نے تمہارا نام حیا رکھا تھا، شرم تو چھو کے نہیں گزری۔ وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتے افسلہ لہجے میں بولا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے انداز دیکھتے پیچھے ہٹی۔ آپ کی مورے نے رکھا تھا، دو بدو جواب دیتی وہ بیڈ پہ چڑھ دوڑی۔ شاویر غصے سے سر نوے میں جھٹکتا اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرٹ کیوں اتاری بھلا؟ وہ بیڈ پہ چڑھی اس کے بھاری بھاری مسلز دیکھتی تھوک نگلتے بولی، اتنی تم معصوم نا؟ پلک جھپکتے وہ بھی بیڈ پہ چڑھ آیا۔ اس پل حیا کے ساتھ وہ بالکل بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ حیا نے ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ شاویر نے اسے گردن سے گرپ کیے اپنے چہرے سے اس کا چہرہ قریب تر کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو گرپ کیے مکمل اپنی دسترس میں لیا اور اسے ذرا سا بینڈ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حیا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ مکمل اس کے سہارے کھڑی تھی، اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ پیچھے بستر پہ جا گرتی۔ ویر، اس بار وہ شرم و حیا کے لبادے میں چھپی تھی۔ ویر نے اس کا چہرہ اپنے بہت پاس کرتے لپسٹک سے سجے اس کے نازک گلابی لبوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ حیا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ اپنے اوپر جھکے ویر کو دیکھے جا رہی تھی جب ڈیپ کس کے چکر میں تھا۔ اس کے لبوں سے لپٹا وہ اور ہی جہاں میں چلا گیا۔ حیا کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ حیا کی بیک پہ رقص کرنے لگا اور وہیں حیا کی بس ہوئی۔ وہ بری طرح جھٹ پٹائی، لیکن اس بار ویر کی گرفت سخت تھی۔ وہ اسے لیے تکیے پہ سر گرا تھا، بستر پہ گرا۔ حیا کی چیخ بلند ہوئی، لیکن وہ شاہویر کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ گزرتی رات میں شاہویر کی شدتیں بڑھتی چلی گئی۔ حیا نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن ویر کے سامنے اس کی ہر مزاحمت کمزور پڑتی چلی گئی اور پھر اس نے خاموشی سے اپنا آپ شاہویر کے سپرد کر دیا، جس نے بہت عزت اور مان کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتے اس کو اپنا بنا دیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ویر گہری نیند میں تھا اور حیا کا سر اس کے سینے پہ اور اس کی گرفت حیا کی گرد نیند میں بھی مضبوط تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے چلی گئی۔ ساری رات اس شخص نے اپنی شدتیں اس پہ برسائی تھیں جو اسے محبت کا دعوے دار ہی نہ تھا۔ حیا کے چہرے پہ لالی بکھری۔ ابھی محبت نہیں کرتا تھا تو یہ حال تھا، اور جس دن محبت کر بیٹھا نہ جانے کیا حال کرے گا۔ حیا نے بے اختیار جھرجھری لی اور اسے اس نام شاہویر کی نیند بھگ سے اڑی، پر اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ حیا اسے سوتا دیکھ اپنی ایک فنگر سے اس کی گال کو چھونے لگی۔ اس کی ہلکی بیئرڈ ہمیشہ سے حیا کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ اب بھی وہ سب کچھ بھلائے اس کے چہرے کو نہارے جا رہی تھی۔ فنگر سے ٹریسنگ کرتے وہ اس کے انابی لبوں تک پہنچی تو دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ رات کو یہی لب نہ جانے کہاں کہاں اس پہ اپنی مہر ثبت کر چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک بار پھر سے جسم پہ درد اور جلن محسوس ہوئی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتی انگلی سے ٹریسنگ کرتے اس کی گردن کی ہڈی تک آئے جس میں حیا کی جان اٹکی ہوتی۔ وہ اسے بارہا چھونے کی خواہش کر کے ترک کر چکی تھی، پر آج پورے حق سے چھو رہی تھی۔ ذرا سا آگے ہوتے بے اختیار ہی وہ اس کی گردن کی ہڈی پہ جھکتے ان پہ اپنے نرم و نازک لب رکھ گئی۔ اسے یوں خود کی طرف بڑھتا اور پیار کرتا دیکھ شاہویر کے جذبات میں ایک طغیانی سی برپا ہوئی۔ وہ پھر سے اس کو واپس رات والے روپ میں لے آئے اور اگلے ہی پل حیا کے گرد اس کی گرفت سخت ہوئی۔ تبھی حیا کے 14 تبک روشن ہوئے۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اب خود کو شاہویر کی گرفت سے آزاد نہ کر پائی۔ دھیرے دھیرے اس کو پہنائی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ویر، نہیں، میں نہیں، وہ روحان سی ہوتے بولی جب وہ اس کا سر تکیے پہ گراتے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے شرم و حیا کے رنگ دیکھتا وہ دل ہی دل میں مسرور ہوا تھا۔
اور جھک کے اس کے لبوں کی ساری لالی چرا لی۔ اس کی سانسیں گہری ہوئیں اور ایک بار وہ پھر اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہر عام و خاص کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا حصہ بننے فرزانہ اور اس کے بچے بھی آئے تھے، جنہوں نے سب سے معافی مانگی تھی، کیونکہ فرزانہ جان گئی تھی نجیب اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ بہت روئی، نہ جانے کیوں، لیکن دل کو ایک ٹھیس سی لگی تھی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر عدت بھی مکمل کر لی، اپنے دلی سکون کے لیے، اور آج عدت مکمل کر کے وہ ان سب سے بچوں سمیت معافی مانگنے آئی تھی۔ اتنا دل دکھانے کے بعد انہیں معافی کیسے ملتی؟ شمریز خان اور تبریز خان نے اپنا ہنستا بستا بھائی کھویا تھا۔ اتنا آسان نہ تھا معاف کرنا، لیکن اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تو وہ معاف کر گئے، پر اپنا نہ سکے۔ خود تو وہ سدھر گئی، لیکن اولاد نہ سدھری۔ بلال حیا کو شابیر کے ساتھ دلہن بنا کھڑا دیکھ سلگ اٹھا، اور اس نے حیا کو کڈنیپ کرنے کا سوچا، اور اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے وہ حیا کو بہت طریقے سے بے ہوش کرتا اپنی گاڑی میں ڈالتا وہاں سے غائب ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حیا کی غیر حاضری پہ اسے سب طرف ڈھونڈا۔ سب پریشان تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک حیا غائب کہاں ہو گئے۔ شاویر کو اس کے صبح کے الفاظ رہ رہ کے یاد آ رہے تھے۔ آپ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میرے قریب کیوں آئے؟ اس نے سوں سوں کرتے پوچھا۔ کیوں نہ آتا؟ اس کی بات پہ شاویر سلگ اٹھا۔ میرا پورا حق ہے، اور خود نکاح کر کے تم نے مجھ پہ یہ حق دیا ہے۔ وہ تیار ہوتا اسے باور کروا رہا تھا، لیکن جب محبت ہی نہیں تھی تو پاس بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے پاس آنا محبت سے مشروط ہے؟ وہ اب کی بار سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے باقی سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے، اور میں جب چاہوں تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ حق مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، سمجھی؟ وہ اسے غصہ ضبط کرتے وارن کرتا بولا۔ حیا کو اس کی بات پہ دکھ ہوا۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتا مجھے تم سے محبت سے محسوس ہونے لگی ہے، تبھی قریب آیا، لیکن نہیں، وہ تو اس کو ضرورت سمجھ رہا تھا، اپنا حق مان رہا تھا جو اسے اللہ نے دیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتے رخ پھیر گئی۔ اگر اسی اللہ نے مجھے آپ سے چھین لیا تو؟ اس کے اچانک سے کہے الفاظ نے شاہویر کا دل دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس پل کے کہے الفاظ اب جیسے پورے ہو رہے تھے۔ ویر، بیٹا میرے ساتھ چلو، مجھے پتہ ہے حیا کہاں ہے۔ اچانک سے فرزانہ بیگم نے سب کے سامنے ویر سے کہا، اور پھر وہ ان کی بات کو سمجھتا ان کے ہمراہ نکلا۔ تبریز خان نے بھی ہمراہ جانا چاہا، لیکن وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کو ہمراہ لے کے گیا تھا، اور پھر وہ بلال کے فلیٹ تک پہنچا جہاں اسے بے ہوش ہوئی حیا کو رکھا تھا۔ بلال اپنی ماں کے ساتھ شاہویر کو دیکھتا آپے سے باہر ہوا۔ اس نے شاہویر پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن شاہویر کہاں اس کے ہاتھ آنے والا تھا۔ اس نے اچھی خاصی اس کی درگت بنا دی، اور پھر فرزانہ بیگم کے روکنے پہ وہ رک گیا۔ اپنی حیا کو باہوں میں بھرے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ فرزانہ بیگم اپنے زخموں سے چور بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ شاہویر حیا کو گھر لے آیا، سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ بے ہوش تھی، سبھی باری باری اپنے روم کی جانب جا چکے تھے۔ ایک بہت ہی ٹف وقت تھا جو گزر گیا تھا۔ بیٹا حیا کا خیال رکھنا، جاسی بیگم نے شاہویر سے دھیرے سے کہا تو بس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ خود اتنا ڈر گیا تھا حیا کو لے کے۔ ان کچھ پلوں میں احساس ہوا کہ حیا اس کے لیے کیا ہے۔ جب کوئی آپ کو ہر وقت بنا کسی محنت اور تکلیف کے میسر آ جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آج جب کھونے کا احساس جاگا تو حیا کے لیے اپنے دل میں چھپی محبت کو محسوس کرتا وہ آنکھیں میچ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حیا کی آنکھ کھلی تو کچھ پل تو اسے حواس جگانے میں لگ گئے۔ پلٹ کے اپنے ساتھ سوئے شاہویر کو دیکھا، وہ اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ سو رہا ہے یا یوں ہی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ وہ ذرا سا قسمت آئی کہ شاہویر کی آنکھ کھل گئی اور اس پہ جھکا۔ تم ٹھیک ہو حیا؟ اس کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی۔ گزرے منظر ایک بار پھر آنکھوں میں گھوم گئے۔ کس طرح بلال نے زبردستی اس کو کلوروفارم سنگھایا اور کڈنیپ کر کے لے گیا، لیکن اب جب آنکھ کھلی تو پاس شاہویر تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ شاہویر نے جھک کے اس کی دونوں آنکھوں پہ باری باری لب رکھے۔ ایک جنونیت سی تھی جو طاری ہو رہی تھی، اور اگلے لمحے عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لبوں کو جوڑتا وہ وہیں ٹھہر گیا۔ میں یہاں کیسے؟ وہ بلال؟ شاہویر نے اس کے لبوں پہ فنگر رکھتے اسے ٹوک دیا۔ تم صرف ویر کی حیا ہو، صرف ویر کی، سمجھی تم؟ وہ اسے سختی سے اپنے سینے سے بھینچ گیا، جیسے چھوڑا تو کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ عجیب سا انسیکیور ہو رہا تھا، یا شاید حیا کو لے کے ڈر گیا تھا۔ میری سانس، حیا کو لگا اس کا سانس رک جائے گا،
وہ اس قدر شدت سے اسے لگا تھا۔ اس کی اکھڑتی سانس محسوس کرتا وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کے بالوں پہ انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ آنکھیں میچے ہی وہ بولی تو شاویر نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اس کی اس عنایت پہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اتنی کیئر؟ وہ گلاس ایک طرف رکھتی اس کو ابھی تک دیکھے جا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا حیا؟ میری جان جان؟ وہ حیران ہوتی سرس بات میں ہلاتی آنکھیں موند گئی۔ فی الحال وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ شاویر نے اس کا سر تکیے سے اٹھاتے اپنے سینے پر رکھا اور ریموٹ سے لائٹس ڈم کی۔ اتنی پرواہ کر رہے ہیں؟ لگتا ہے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دماغ پہ نہیں، دل پہ، وہ بھی جواباً بولا کہ تبھی حیا کی نگاہ اپنے حلیے پہ گئی۔ وہ تو بھاری کرکم میکسی میں تھی۔ یہ نائٹ ڈریس؟ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ روحان سے ہوتے سر اٹھا کے پوچھا۔ ویر نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ میرے علاوہ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ اس کا مخمور لہجہ محسوس کرتے حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ رخ پھیرتے کروٹ بدل گئی۔ ویر نے اسے بیک ہگ کیا تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ اس کی گردن کی سائڈ پہ لب رکھتا اس کی تعریف کر رہا تھا جو کل سے اس نے نہیں کی تھی، اور شوہر سے تعریفی کلمات سننے کا حق تو ہر بیوی کو ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا اس کی جانب مڑے۔ جب پیار نہیں کرتے تو تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات پہ ویر نے سر نفی میں جھٹکا۔ کل سے اب تک اور کیا کیا تمہیں؟ وہ اس کو اپنی جانب موڑتے اس پہ حاوی ہوا۔ میں اس پیار کی بات نہیں کر رہی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ مجھے تو بس یہی پیار کرنا آتا ہے اور بے شمار کرنا آتا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتا وہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ دھیرے دھیرے گرتے رات میں ویر نے حیا کو اچھے سے باور کروایا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس کے ہر ایکٹ پہ وہ پورے اعتماد سے حیا شرماتی بھیگتی بلی بنتی چلی گئی۔ ختم شد۔